میں چچا کی بیٹی سے محبت کرتا تھا، مگر وہ اپنے خالہ زاد کو پسند کرتی تھی۔ اس نے مجھے دھتکار دیا، رشتے سے بھی انکار کر دیا۔ میں بھی دل برداشتہ ہوا اور ملک چھوڑ کر چلا گیا، مگر عائشہ کی محبت دل سے نہیں نکال پایا تھا۔ عائشہ نے اپنے خالہ زاد سے شادی کر لی تھی۔ 7 سال بعد وطن واپس آیا تو پرانی باتیں بھول کر چچا سے ملنے گیا۔ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا، ایک پاگل بھاگتی ہوئی آئی۔ غور کیا تو مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ پاگل کوئی اور نہیں بلکہ میں بے چین سا ہو رہا تھا۔ کبھی لاؤنج میں آتا تو کبھی اپنے کمرے میں چلا جاتا، کبھی کمرے کی کھڑکی کھول کر وہاں پر گہری گہری سانس لینے لگتا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے مسلسل ایک ہی فیلنگ آ رہی تھی، جیسے آج میرے میٹرک کے امتحان کا رزلٹ آنے والا ہو۔ میری دھڑکن کافی منتشر تھی۔ میرے ماں باپ کو گئے ہوئے ابھی 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا، اور میری حالت اتنی زیادہ غیر ہو گئی تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ میں عائشہ سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ عائشہ میرے چاچو کی بیٹی تھی۔ وہ میرے لیے کافی اہمیت کی حامل تھی۔ میں نے اسے ہمیشہ اپنی ملکہ بنانے کا تصور کیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ عائشہ مجھے زیادہ خاص پسند نہیں کرتی اور نہ ہی میرے ساتھ زیادہ بات کرنا پسند کرتی ہے، لیکن مجھے امید تھی کہ چاچو چاچی میرے اس رشتے کو انکار نہیں کریں گے، اور اگر میری شادی عائشہ سے ہو جاتی ہے تو میں اسے اتنی محبت اور اتنا مان دوں گا کہ وہ تمام رنجشیں بھلا کر مجھے قبول کر لے گی۔ لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ آج میرے سامنے کیا حقیقت آنے والی ہے۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد ہمارے گھر کی بیل ہوئی تھی اور میں بھاگتا ہوا دروازے کے قریب پہنچا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اماں ابا کے علاوہ اس وقت گھر پر کوئی نہیں آ سکتا۔ میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق باہر اماں ابا ہی کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا تو ان کے چہرے پر موجود غصہ دیکھ کر میرے ہاتھ پاؤں کانپ اٹھے تھے۔ میں نے دونوں کو اندر آنے کا راستہ دیا اور پانی کا گلاس تھمایا، جبکہ میری ماں اب شروع ہو چکی تھی۔ دیکھ لیا تو نے، کروا دی ہماری بے عزتی، مل گیا سکون تجھے؟ کہا تھا نا نہیں جانا مجھے تیرے چاچا چاچی کے گھر، وہ لوگ صرف مفاد پسند ہیں، اپنے فائدہ نکال کر لوگوں کو ان کی اوقات یاد دلا دیتے ہیں۔ کر دیا ہمیں بھی دودھ میں سے مکھی۔ جبکہ میری حالت اتنی خراب ہو چکی تھی کہ اگر مجھے یہ لوگ حقیقت سے آشنا نہیں کرتے تو میں اس وقت ہی دل کے دورے سے مر جاتا۔ میں نے اپنے باپ کی جانب دیکھا اور ڈرتے ڈرتے بولا، ابا، یہ اماں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ مجھے اس کی باتیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی، سب خیر تو ہے نا؟ ابا نے میری جانب ایک بار دیکھا اور سپاٹ انداز میں کہنے لگے، تمہارے چاچو نے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سرفراز کے پاس نہ ہی کوئی اچھی نوکری ہے، نہ ہی اپنا گھر، اس لیے وہ اپنی بیٹی عائشہ کی شادی تم سے نہیں کرنا چاہتے۔ پہلے تم کچھ بن جاؤ، اس کے بعد بات کرنا۔ جبکہ میں یہ سب بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ اللہ کا شکر تھا میری نوکری اتنی اچھی تھی کہ میں آرام سے عائشہ کے ہر نخرے برداشت کر سکتا تھا۔ ہاں، یہ بات میں مانتا تھا کہ ہمارے پاس اپنا گھر نہیں تھا، ہم لوگ کرائے کے گھر میں رہائش پذیر تھے، لیکن میں کبھی بھی اپنی بیوی کو روڈ پر تو نہیں رکھتا نا، اس کو ایک چھت تلے ہی رکھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لیکن جو بات ان لوگوں نے کہی تھی وہ میری سمجھ سے بالا تر تھی۔ میں فوراً ہی سر نفی میں ہلاتے ہوئے الٹے قدموں ان کے گھر کی طرف بھاگا تھا۔ میری اماں بھی پیچھے سے آواز لگاتی رہ گئی تھی، لیکن میں نے کسی کی بھی ایک بات نہیں سنی تھی۔ میں خود براہ راست جا کر چاچو سے اس حوالے سے بات کرنا چاہتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر عائشہ مجھے نہیں ملی تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ میں جیسے ہی ان کے گھر پر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میں زمین میں گڑنے والا ہو گیا تھا۔ میری محبت کسی اور کے ساتھ بیٹھی گپے ہانک رہی تھی۔ عائشہ کا کزن سفیان اس کے بے حد قریب بیٹھا ہوا تھا، ہنس ہنس کر اسے باتیں کر رہا تھا۔ میں نے ضبط سے آنکھیں میچی تھیں۔ میں اس وقت کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے میں مزید ان لوگوں کی نظروں میں برا ثابت ہوتا۔ میں نے خود کو قابو کیا اور عائشہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا،
عائشہ، چاچو چاچی کہاں پر ہیں؟ میری آواز پر وہ دونوں کسی اچھوت کے مانند ایک دوسرے سے دور ہوئے تھے، جبکہ عائشہ مجھے اپنے گھر پر دیکھ کر بہت بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ ان دونوں کی گھبراہٹ کو میں خاطر خواہ نہیں لایا تھا اور ایک بار پھر عائشہ سے پوچھ بیٹھا تھا۔ اس نے فوراً ہی کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میں محض سر ہلا کر اس کمرے کی جانب بڑھ چکا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ دونوں ایسا کیا کر رہے تھے جو مجھے دیکھ کر اتنا زیادہ گھبرا گئے تھے، لیکن میں نے زیادہ اس چیز کو فوقیت دینا ضروری نہیں سمجھا تھا، کیونکہ اگر میں اس چیز کے بارے میں ہی سوچتا رہتا تو مجھے بے حد تکلیف ہونی تھی۔ میں جیسے ہی چاچو چاچی کے پاس پہنچا تو وہ دونوں ہی مجھے دیکھ کر ہتھے سے اکھڑ چکے تھے۔ میرے چاچو میری جانب دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولے، واہ میاں، تمہیں ہم اپنا بیٹا سمجھتے تھے اور تم نے ہمارے ہی گھر کی لڑکی پر نظر رکھی۔ بہت اچھے، تمہیں جتنے میں نے لاڈ کیے ہیں تم نے آج ان سب کا صلہ دے دیا ہے۔ جبکہ میں یہ بات سن کر فوراً ہی چاچو کے قدموں میں بیٹھا تھا اور ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگا تھا، چاچو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں عائشہ کو دنیا جہان کی خوشیاں دوں گا۔ میں اسے بچپن سے چاہتا ہوں۔ آپ میرے ساتھ اس طرح مت کریں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو میری یہ نوکری نہیں پسند تو میں کوئی اور نوکری کر لوں گا۔ میں بہت جلد اپنا گھر بھی بنا لوں گا۔ میں عائشہ کو بہت ساری خوشیاں دوں گا۔ لیکن انہوں نے میری ایک فریاد نہیں سنی تھی، بلکہ چاچی نے جو بات کہی وہ میری انا پر کاری وار کر گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ تم جیسے بہت آئے ہیں میری بیٹی کی زندگی میں، تم جیسے 2 ٹکے کے لڑکے کو میں اپنی بیٹی نہیں دے سکتی۔ میں تو اپنے بھانجے سے ہی اس کی شادی کرواؤں گی اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ عائشہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ تم جیسے نکھٹو انسان سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ جبکہ یہ باتیں سن کر میرا تو دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں نے ایک بار پھر منت ترلے کیے، لیکن ان لوگوں نے مجھے اتنی بری باتیں سنائیں کہ میرا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں وہاں پر ٹھہروں۔ میں باہر آیا تو وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے میں ہی مگن تھے۔ میں نے عائشہ کو مخاطب کیا اور نم لہجے میں بولا، میں نے بچپن سے لے کر تمہارے ساتھ آج تک کون سی ایسی حرکت کر دی ہے جو تم مجھ سے اتنا چڑ کھاتی ہو؟ میں نے تو ہمیشہ تمہیں عزت دی ہے، مان دیا ہے، اپنے دل میں ملکہ بنا کر رکھا ہے، اور تم نے میرے ساتھ اس طرح سے کیا۔ جبکہ وہ میری جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو سرفراز، تمہارے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ تم میرے ناز نخرے برداشت کر سکو۔ میرے 1 مہینے کا خرچہ ہی اتنا ہے کہ تم کبھی افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ وہ مزید کچھ کہتی میں ہاتھ اٹھا کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ اپنی محبت کے منہ سے ایسی باتیں سننا میرے لیے بالکل بھی گوارا نہیں تھا۔ گھر آنے کے بعد میں نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا تھا۔ آج پہلی بار مجھے احساس ہوا تھا کہ رشتے پیسوں سے چلتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ میرا دم گھٹ رہا تھا۔ میں مسلسل تیز سانس لے کر خود کو قابو کرنا چاہتا تھا۔ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میرے علاوہ ان کی کوئی اور اولاد بھی نہیں تھی۔ اگر میں اس طرح کا برتاؤ کرتا تو میں جانتا تھا میرے ماں باپ بہت ہی مشکل میں آ جاتے۔ میں نے وہ رات کافی اذیت میں گزاری تھی۔ ایک پل میرے لیے کسی عذاب کی طرح تھا۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ میں نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگی تھی کہ یا رب العالمین مجھے اتنا کامیاب کر دیں کہ میں ان لوگوں کو بتا سکوں کہ سرفراز احمد کس بلا کا نام ہے۔ اور کہتے ہیں نا، جب آپ اللہ سے تڑپ کر مانگو تو وہ عطا کر ہی دیتا ہے۔ جیسے تیسے وہ رات گزر ہی گئی تھی۔ اگلی صبح میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ میں صبح اٹھا تو اماں کی طبیعت کافی ناساز معلوم ہو رہی تھی۔ میں انہیں فوراً ہی ہسپتال لے کر گیا تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ میری ماں سے میری آج آخری ملاقات ہے۔ ان کے دل میں اچانک ہی درد شروع ہونے لگ گیا تھا۔ میں آنن فانن لے کر انہیں ہسپتال پہنچا تو ہسپتال والوں نے ان کا چیک اپ کرتے ہوئے جواب دیا تھا کہ میری کل کائنات، میری ماں مجھ سے بچھڑ گئی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا تھا یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے۔ کل میرے سامنے اتنی بڑی حقیقت آئی تھی اور آج میں اپنی ماں سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ میں وہیں ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھ کر چیخ کر رو رہا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میرے چاچو چاچی ماں کی تدفین پر تو ضرور آئیں گے، لیکن وہ اتنے بے حس بنے کہ ان لوگوں نے ہمارے گھر میں جھانکنا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔
میرے باپ کی حالت بھی کافی غیر تھی، کیونکہ میرے ابا نے میری اماں سے پسند کی شادی کی تھی۔ وہ بالکل بھی ان کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ میں نے اپنے باپ کو بہت مشکل سے سنبھالا تھا، اور تقریباً 5 دن بعد ابا کے دل میں بھی ویسا ہی درد ہوا تھا، اور میں انہیں جب ہسپتال لے کر بھاگا تو آدھے راستے میں ہی دم توڑ چکے تھے۔ میرے دونوں ماں باپ ہنستے کھیلتے میرے ہاتھوں میں ہی چلے گئے تھے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ میری پوری دنیا اجڑ گئی تھی، میرے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ میں ماں باپ کے مرنے پر یکدم ہی خاموش ہو گیا تھا۔ میری آنکھ میں ایک آنسو موجود نہیں تھا۔ محلے والوں نے میرا بہت ساتھ دیا تھا، اور خاص کر میری پھپھو۔ انہوں نے تو مجھے بہت ہی سپورٹ کیا تھا، اور جس کا مجھے انتظار تھا ان لوگوں نے ہمارے گھر کی جانب ایک دفعہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا۔ چلو، اماں کے انتقال کا تو میں سمجھ سکتا تھا کہ وہ پرائے گھر سے آئی ہوئی ہیں، لیکن ابا کے انتقال پر تو چاچو کو آنا ہی تھا۔ لیکن انہوں نے ایک قدم بھی ہمارے گھر میں نہیں رکھا تھا۔ میرے لیے وہ دن کسی عذاب کے مانند تھے۔ میں نے اماں ابا کی زندگی میں ہی باہر ممالک کی نوکری کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا۔ میری بہت خواہش تھی کہ میں باہر جا کر پیسے کماؤں اور عائشہ اور اپنی اماں کو لے کر ایک اچھے گھر میں رہوں، اور پھر ابا کے ساتھ حج یا عمرے کے لیے جاؤں۔ لیکن میرے سارے خواب ادھورے رہ گئے تھے۔ میری محبت میرے ہاتھ سے جا چکی تھی۔ میرے ماں باپ مجھ سے جدا ہو گئے تھے، اور آج میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس سرزمین سے ہی دور چلا جاؤں گا، جہاں پر میرے اپنے ہی موجود نہیں۔ میں وہاں پر کیا کروں گا؟ اور کہتے ہیں نا، جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو تو وہ آپ کی دعائیں سن ہی لیتا ہے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ اماں ابا کے انتقال کے تقریباً 15 دن بعد میری نوکری وہاں پر پکی ہو گئی تھی، اور مجھے اس کمپنی نے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ کچھ ضروری کام کے بعد میں باہر ممالک جانے کے لیے نکل پڑا تھا۔ میری پھپھو نے مجھ سے بہت گزارش کی تھی کہ میں باہر ممالک نہ جاؤں، لیکن میں نے انہیں گلے سے لگا کر محض اتنا ہی کہا تھا کہ جب میرے یہاں پر اپنے ہی نہیں ہیں تو میں یہاں کیا کروں گا؟ میں کچھ عرصے بعد اپنی سرزمین پر واپس آ جاؤں گا، پریشان مت ہوں۔ تب انہوں نے تڑپ کر کہا تھا، کیا میں تمہاری اپنی نہیں؟ کیا میں تمہارا کوئی خاندان نہیں؟ کیا میں تمہاری کوئی رشتہ دار نہیں؟ ان کی یہ باتیں سن کر تو میرا دل بھر آیا تھا، اور میں نے انہیں اپنے سینے سے لگا کر اپنے باپ کا لمس محسوس کیا تھا۔ وہ میرے باپ کی چھوٹی بہن تھی، اور ابا کو بالکل باپ جیسا مانتی تھی۔ میں نے انہیں یقین دلایا تھا کہ کبھی بھی آپ کو میری ضرورت پڑے تو بس ایک فون کر دینا، آپ کا بیٹا آپ کے سامنے حاضر ہوگا۔ ان کا ماتھا چوم کر میں اپنی سرزمین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ حافظ کر گیا تھا۔ آج بھی مجھے ایک امید تھی کہ عائشہ اور اس کی اماں ابا مجھ سے ملاقات کے لیے ضرور آئیں گی، لیکن جب وہ میرے اماں ابا کے انتقال پر نہ آئے تو وہ مجھ سے کیا ہی ملنے آتے۔ میں اپنی اس خام خیالی پر کہکہا لگا کر ہنسا تھا۔ مجھے ایئرپورٹ تک چھوڑنے میری پھپھو آئی تھی۔ اس کے علاوہ میرے خاندان سے بھی مجھ سے کوئی نہیں ملا تھا۔ میں خاموشی سے اپنے ملک پاکستان کو چھوڑ کر دوسرے ممالک میں شفٹ ہو گیا تھا۔ وہاں جانے کے بعد مجھے بہت سی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کسی سے بھی میری نہیں بنتی تھی۔ زیادہ تر لوگ تو اپنے ہی ملک کے لوگوں سے دوستی کرنا زیادہ پسند کرتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا کام ان لوگوں کو اتنا پسند آیا تھا کہ چند ہی روز میں ان لوگوں نے میری پروموشن کر دی تھی اور مجھے ایک اچھے عہدے پر فائز کر دیا تھا۔ اب ہر کوئی مجھ سے دوستی کرنا چاہتا تھا، لیکن میرا دل بالکل مردہ ہو گیا تھا۔ مجھے کوئی بھی پسند نہیں تھا۔ میں بس اپنے خول میں ہی بند رہنے والا انسان تھا۔ صبح کام پر جاتا اور رات کو واپس آ کر بس اپنے کمرے میں ہی سو جایا کرتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے پاؤں وہاں پر جم گئے تھے۔ مجھے اب وہاں گئے ہوئے تقریباً 5 سال ہو گئے تھے۔ اس دوران میں میری بات صرف پھپھو سے ہی ہوتی تھی۔ اکثر وہ چاچو کا ذکر کرنے لگتی تو میں انہیں خاموش کروا دیا کرتا تھا کہ میں اس فیملی کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ اگر آپ نے ان کے بارے میں بات کرنی ہے تو موبائل رکھ دوں گا میں۔ مجھے اس خاندان سے اس قدر نفرت ہو گئی تھی کہ اگر وہ میرے سامنے آتے تو میں ان کا قتل کر دیتا، کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ میرے ماں باپ کی جو موت ہوئی تھی اس کی قصوروار میرے چاچو چاچی ہی تھے۔
میرے ماں باپ اس ریجیکشن کو برداشت ہی نہیں کر پائے تھے اور اس دنیا سے ہی رخصت ہو گئے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اب مجھے یہاں پر رہتے ہوئے تقریباً 7 سال ہو گئے تھے۔ میرا اب یہاں سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ روز کی ایک ہی روٹین سے میں اکتا چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں واپس پاکستان شفٹ کر جاؤں گا اور وہاں پر اپنے لیے ایک اچھا بہترین کاروبار شروع کروں گا اور اس پر کام کر کے ترقی کروں گا۔ میں نے یہاں پر بہت پیسہ کما لیا تھا، اس لیے اپنی کمپنی کو چھوڑ کر میں اپنی سرزمین پر واپس لوٹ آیا تھا۔ میں تقریباً 7 سال بعد پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنی سرزمین پر قدم رکھا تو میرا دل بھر سا آیا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پر کچھ سال پہلے میری پھپھو مجھے چھوڑ کر گئی تھی۔ اس وقت میں بہت ہی کمزور اور لاغر سا لڑکا تھا، لیکن اب مجھ میں اتنی طاقت اور ہمت تھی کہ کوئی بھی شخص میرے سامنے آتا تو میں اسے خرید سکتا تھا۔ میں نے ٹیکسی بک کی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا، لیکن میرا دل بہت اداس تھا۔ میں جانتا تھا میں اس گھر میں داخل ہوں گا تو میرے گھر والے اس میں موجود نہیں ہوں گے، بلکہ اس گھر سے تو ایک الگ ہی وحشت ٹپک رہی ہوگی۔ میں نے فوراً ایک ٹیکسی والے کا رخ قبرستان کے جانب موڑ لیا تھا۔ میں پہلے اپنے ماں باپ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا، اس کے بعد ہی میرا ارادہ گھر کی جانب روانہ ہونے کا تھا۔ میں نے قبرستان پہنچ کر اپنے ماں باپ کی قبر پر سورہ فاتحہ پڑھی اور ان سے بہت ساری باتیں کر کے گھر کی جانب لوٹ آیا تھا۔ گھر آتے ہوئے جو راستے میں میرے سامنے آ رہے تھے وہ سب دیکھ کر مجھے اپنا پرانا وقت یاد آتا جا رہا تھا۔ میری آنکھیں نمکین پانیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ ٹیکسی والے نے مجھے میرے گھر کے پاس اتارا تھا۔ یہاں کا پورا نظام تبدیل ہو گیا تھا۔ سامنے جو چھوٹی سی ربڑی کی دکان تھی وہ اب ایک جنرل سٹور بن گئی تھی۔ پاس ہی بہت اچھا ایک واٹر پمپ لگا ہوا تھا۔ میرے چہرے پر اتنی ترقی دیکھ کر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں نے اپنے گھر کی جانب رخ موڑ کر دیکھا تو ایک بار پھر پورا بچپن میری آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح لہرانے لگا تھا۔ وہ پل بھی مجھے یاد آنے لگے تھے جب میں نے اس گھر سے اپنے ماں باپ کے جنازوں کو کندھا دیا تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور تالا کھول کر گھر میں داخل ہوا۔ ہر جگہ سے مجھے اپنے ماں باپ کی آواز آ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میری اماں مجھے پکار رہی ہوں، تو ابا کا ایسا لگتا تھا کہ وہ مجھے ڈانٹ رہے ہوں۔ کہیں سے اماں کی کھلکھلانے کی آواز آ رہی تھی تو کہیں سے ابا کے غصے کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہی سب دیکھ کر میں نے ضبط سے آنکھیں میچی تھیں اور قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھائے تھے۔ مجھے ابھی گھر پہنچے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ میری پھپھو فوراً گھر پہنچ گئی تھی۔ ان کو سامنے دیکھ کر مجھے ڈھیر سکون سا ملا تھا۔ میں نے فوراً ہی انہیں اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ اس عورت کو جب بھی میں اپنے سینے سے لگاتا تھا تو مجھے اپنے باپ کی خوشبو ان میں سے محسوس ہوتی تھی۔ شاید وہ میرے باپ کی چھوٹی بہن تھی، اسی لیے ایسا ہوتا تھا۔ انہوں نے فوراً ہی مجھے گھر چلنے کی دعوت دی تو میں نے منع کر دیا تھا کیونکہ میں آرام کرنا چاہتا تھا۔ اتنی لمبی فلائٹ سے میرا بدن تھکن کے مارے چور چور ہو رہا تھا، لیکن وہ بضد تھیں کہ پہلے کھانا کھا لو، اس کے بعد آرام کر لینا۔ ان کی ضد کے آگے ہار مانتے ہوئے میں ان کے ساتھ ہی ان کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا تھا۔ میری پھپھو ہماری گلی کے آخری کونے پر رہتی تھی اور میں جانتا تھا اس گلی میں کسی اور کا گھر بھی ہے جس کی جانب میں دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں جیسے ہی اس گھر کے پاس پہنچا تو میرا دل تھک سے رہ گیا تھا۔ قدرتی طور پر میری آنکھیں اس دروازے کی جانب اٹھ گئی تھیں جہاں پر کئی سال پہلے میں اپنی متاع جان کو چھوڑ کر گیا تھا۔ میرے چاچو ویل چیئر پر بیٹھے کافی کمزور معلوم ہو رہے تھے۔ یکدم ہی میرا دل بھر سا آیا تھا اور میں ان کی جانب قدم بڑھا چکا تھا۔ میں ان کے جیسا بالکل بھی بے حس نہیں تھا، وہ میرا خون تھے اور میرے لیے کافی اہمیت کے حامل بھی تھے۔ مجھے دیکھتے ہی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ان کے جسم میں جان سی آ گئی ہو۔ وہ ویل چیئر سے اٹھ کر مجھ سے ملنا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں وہیں بیٹھے رہنے دیا اور ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ان کے سینے سے لگ گیا، جبکہ وہ مجھے سینے میں بھینچ کر دیوانہ وار میرا چہرہ چومنے لگے تھے اور اچانک ہی انہوں نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ان کا یہ عمل مجھے حیران کر گیا تھا، جبکہ اندر سے میری چاچی بھی باہر آ گئی تھی
وہ بھی مجھے دیکھ کر پاگل سی ہو گئی تھی. ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کوئی انسان نہیں ہوں بلکہ ان کے لیے کوئی فرشتہ ہوں. وہ دونوں مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے. میری پھپھو نے مجھے ان کے گھر اندر چلنے کا کہا تھا تو میں فوراً ہی گھر میں داخل ہو گیا تھا. اور سامنے کا منظر دیکھ کر تو میری روح ایسا لگتا تھا کسی نے کھینچ لی ہو. میری محبت، میری عائشہ بہت ہی ابتر حالت میں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی. اس کے بال بکھرے ہوئے تھے جبکہ اس کے پاس کھلونے ہی کھلونے پڑے ہوئے تھے. میں یہ سب دیکھ کر کافی بے چین ہوا تھا. میں نے حیرانگی سے اپنی پھپھو کی جانب دیکھا تو انہوں نے مجھے بیٹھ جانے کے لیے کہا، جبکہ میری چاچی میرے لیے فوراً ہی پانی اور چائے لے کر آ گئی تھی. میں ان سے اپنی عائشہ کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ سب کیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہی میری پھپھو دھیرے دھیرے مجھے تمام حقیقت سے آشنا کر گئی تھی. تمہارے جانے کے بعد ان لوگوں نے عائشہ کی شادی سفیان سے کر دی تھی، لیکن سفیان ایک بہت ہی ناہنجار شخص تھا. اس نے عائشہ کو ذہنی برباد کر دیا تھا اور اولاد ہونے کے بعد اس کی اولاد کو بھی مار دیا تھا کیونکہ اسے بیٹا چاہیے تھا. لیکن عائشہ نے بیٹی کو جنم دیا تھا اور یہیں سے عائشہ کی بربادی شروع ہو گئی تھی. وہ جب حاملہ ہوتی تھی سفیان اس کے بچے کو اس کے بدن میں ختم کر دیتا تھا. انہی وجوہات کی وجہ سے عائشہ کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا اور وہ پاگل ہو گئی تھی. اور جب سفیان نے اس کو مکمل برباد کر دیا تو اسے چھوڑ کر اپنی اماں ابا کے ساتھ کسی دوسرے شہر چلا گیا تھا جہاں پر اس نے دوسری شادی کی ہے. جبکہ یہ سب سن کر میرے حواس کام کرنا چھوڑ چکے تھے. میں ابھی کچھ کہتا اس سے پہلے ہی میرے دونوں چاچا چاچی میرے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہنے لگے تھے کہ سرفراز ہمیں معاف کر دو، ہم نے تمہارے ساتھ بدسلوکی کی تھی، اپنے بھائی اور بھاوج کے جنازے میں ہی شرکت نہیں کی صرف اپنی انا کو اونچا رکھنے کے لیے، اور آج دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. ہمارا تو کوئی بھی نہیں بچا، ہمارا سب کچھ برباد ہو گیا. تمہاری پھپھو بھی ہمارے گھر کبھی کبھی آتی ہیں. میں نے کئی بار اس سے درخواست کی تھی کہ میری بات تم سے کروا دے تاکہ میں تم سے معافی مانگ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لوں، لیکن تمہاری پھپھو ہمیشہ مجھ سے یہ کہتی تھی کہ تم ہم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے. یہ باتیں سن کر مجھے وہی پل یاد آنے لگے تھے جب پھپھو مجھ سے عائشہ والوں کا ذکر کرتی تھی تو میں انہیں فوراً ہی ٹوک دیتا تھا. مجھے بے حد افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اتنی لاپرواہی کیوں برتی. میں نے کیوں اپنے آپ کو ان جیسا بنا لیا. میں نے فوراً ہی اپنے چاچا چاچی کو معاف کیا تھا اور عائشہ کا ایک بہترین ہسپتال میں علاج کروایا تھا. اور کچھ دن کے علاج سے اور کونسلنگ سے وہ اتنی بہتر ہو گئی تھی کہ پہلے جیسی نظر آنے لگی تھی. جب اس کی حالت کچھ بہتر ہو گئی تو میں نے سب کی موجودگی میں عائشہ سے نکاح کر لیا تھا اور اسے اپنے گھر لے آیا تھا. جبکہ عائشہ میرے پیار بھرے لمس اور میری اپنائیت کو دیکھ کر مجھے قبول کر گئی تھی اور اپنے ماضی کی تمام تلخیوں کو بھول چکی تھی. اور میں نے بھی ان سب کی معافی کو قبول کر لیا تھا اور اپنے بدترین ماضی کو بھلا کر ان سب کو اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا. میں چاہتا تو اپنے ان 7 سال کا بدلہ لے سکتا تھا جو میں نے وہاں باہر ممالک میں تنہا رہ کر گزارے تھے، لیکن میرے اس بدلے سے کچھ حاصل نہیں ہونا تھا سوائے تکلیف کے، اور میں اب تکلیف مزید نہیں جھیلنا چاہتا تھا.